الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں بادشاہ ہو یا فقیر ہو، دنیاوی علوم کا حاصل کرنے والا ہو یا دینی علوم کا حاصل کرنے والا ہو، تمام کے تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی انہیں ملے اور ناکامی سے بچ جائیں۔ ایک کامیابی وہ ہے جو ہم اپنے تئیں طے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اللہ کے ارشادات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے بچ کر یا ان سے دور رہ کے کامیابی کے حصول میں ممکن ہے کچھ دنیا مل جائے، لیکن میرے دوستو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر دنیا میں بھی کامیاب رہنے کے لیے جو دنیاوی علوم ہیں ان کا حصول، اس سے دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا ہوگی تو آخرت بھی مل جائے گی۔ یہ ہے کامیابی۔ مفسرین نے کامیابی کے بہت سارے عنوانات ذکر فرمائے، چند ایک عنوان اگر وہ ہم اپنی زندگی میں شروع کر دیں تو میرے دوستو کہنا نہیں چاہیے کہ آزما کے دیکھیں، اس لیے کہ آزمائش کیسی، بس جس طرح کہا جا رہا ہے اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ کامیابی کے 6 عنوان ہیں جن طریقوں سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یقیناً انہی پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی نماز کی پابندی، اور وہ جو میں بارہا عرض کرتا ہوں بنی الاسلام علی 5، پہلی اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے یعنی ایمان کی دولت، وہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے دل سے اور اپنی زبان سے۔ اس کے بعد بقیہ 4 چیزیں ہیں، اقیم الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتتم الحج من استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 4 کام کرنے ہیں، سال میں 1 مہینہ رمضان کا آئے گا، روزے رکھنے ہیں، اللہ نے کسی کو وسعت عطا فرمائی ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر زیادہ راہ ہے اور پیسے ہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، بس اتنا مختصر سا کام کرنا ہے۔ نمبر 2، اطاعت نبوی یا اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہو جتنی ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی نہ ہو، ہمیں اپنی اولاد سے بھی نہ ہو، اور دنیا کی کسی چیز سے اتنی محبت نہ ہو۔ کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مغلوب ہو گیا اور ہمارا کام غالب آ گیا تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ ہے بغاوت۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم غالب آ گیا اور ہمارا ارادہ مغلوب ہو گیا تو یہ ہے کامیابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی محبت فرمائی۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این محمد، محمد کہاں ہیں؟ جیسے کوئی بڑا اسٹیج پہ آ کے اور کسی خاص کو بلائے کہ بھئی پہلے وہ آ جائیں اسٹیج پہ، اس کے بعد باقی کارروائی آگے بڑھے گی۔ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بہت سارے محمد نام والے دوڑے ہوئے آگے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو کہا یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی لاج رکھتے ہوئے ان محمد نام کے لوگوں سے یہ کہیں گے، یہ فرمائیں گے کہ جاؤ بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا اولین دور تھا جس میں مصائب اور مشکلات تھیں، چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، جا رہے تھے۔ قریش کفار کے لوگوں نے طعنہ زنی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جملے کسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابہ اکرام تیار تھے کہ چڑھ دوڑیں اور ان کا کام تمام کرتے، چاہے جو بھی کچھ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، صحابہ سے کہا کہ دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنا شتم قریش ویلعنهم، یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، کہ قریش کی چالوں کو کیسے اللہ ان کے منہ پہ مار دیتے ہیں، اور وہ حالانکہ معلوم تھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ کسی مذمم کو کہہ رہے ہیں، میرا نام تو محمد ہے، مجھے کہتے تو محمد نام لے کے کہتے۔ اخلاق کی چوٹی پر ہے یہ بات۔ اتنا تو میں نے کئی دفعہ یہاں عرض کیا ہے، اب اس سے آگے کی ایک بات سنیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام ہے جو اس سے پہلے کبھی رکھا نہیں گیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک یہ نام نہیں رکھا گیا تھا، یہ نیا نام تھا بالکل۔ نام بھی کیا پیارا چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، جس کی تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اگر کوئی برا کہنے والا کوئی برائی سے بات کرنا چاہے اور وہ محمد کا لفظ کہے تو میرے دوستو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کہ گالی وہ بعد میں دے گا، برا وہ بعد میں کہے گا، تعریف پہلے کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یعنی محمد کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی بھی تخلیق نہ فرماتے۔ تو میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے اخلاق کا بہترین ہونا۔ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں، الا ماشاء اللہ۔ جھک کے ملنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا،
अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा व फी आयुनि नासी कबीरा, ए अल्लाह मुझे मेरी नजर में घटिया बना दे, कम बना दे, छोटा बना दे, लोगों की नजर में इज्जतदार बना दीजिए, बड़ा बना दीजिए। और हमारा मामला इसके बरक्स है कि हम अपने अपने तई खुद को अक्लमंद समझते हैं कि मैं यूं, मैं वो, मैं वहां गया। मैंने जब बात शुरू की सारा मजमा खामोश हो गया। भाई आप क्या हैं? आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। बुलबुला है आप, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सबसे ताकतवर हस्ती इस पूरी कायनात को चलाने वाली वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हस्ती। और सबसे कमजोर मखलूक, सबसे कमजोर वो इंसान है। जरा सा छींक बुखार हो जाए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, पेट के दर्द में बेचैन हो जाते हैं, टांग में दर्द हो जाए चलने से मजबूर होते हैं। कभी देखा कोई जानवर खुद से जा रहा हो किसी डॉक्टर के पास कि जी आज मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे बुखार हो गया। अल्लाह ने उनको ताकत ऐसी दी है कि वो उसी में ठीक हो जाते हैं। लेकिन इंसान ताकतवर है, लेकिन ताकतवर के सामने कमजोर इंसान सर उठाता है। हिम्मत की बात यह है। अल्लाह तबारक व तआला वो हस्ती हैं, जितने भी जानवर और जितनी मखलूकात की पैदाइश अल्लाह फरमाते हैं, जो दुनिया में आता है उसको पहले से हिस होती है कि क्या करना है। अभी चूजा है, मुर्गी का बच्चा है, उसको पता है कि बिल्ली को देख के उसे अपने मां के परों में छुपना है। ये पहले दिन कौन बता रहा है उसको? आप मुर्गी के बच्चों, चूजों के सामने कंकर रख दीजिए, बाजरा नुमा, वो कंकर को चोंच नहीं मारेगा, वो बाजरा ही खाएगा। जिस वक्त से शेर की पैदाइश हुई है वो गोश्त ही खा रहा है, कभी सब्जी नहीं खाएगा। बकरी के सामने अनवा इकसाम के गोश्त रख दीजिए, वो घास खाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। इंसान इतना लागिर के इसको ये नहीं पता कि कब किस दुश्मन से बचना है, क्या चीज खानी है, किस चीज का परहेज करना है। अभी पैदा हुआ है और रोया है, इसके रोने की कैफियत एक ही है, एक ही अंदाज में रोएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जब भूख में रोएगा अल्लाह मां को सुझाई दे देंगे कि अब इसे भूख लगी। जब पेट के दर्द में रोएगा अल्लाह मां को सुझाई दे देंगे कि अब इसके पेट में दर्द है, वो सिकाई करती है पेट में। जब वो गीला हो जाता है तो मां को पता है कि अब ये गीला हो गया। रोने का अंदाज एक है, लेकिन मां के दिल में अल्लाह डाल रहे हैं, इल्का कर रहे हैं कि अब इसको किस चीज की जरूरत है। वो अल्लाह जो मां के दिल में इल्का कर रहे हैं, मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोने को नहीं समझेंगे कि क्यों रो रहा है, ये किस मकसद के लिए रो रहा है। तो रोने की आदत, अल्लाह के सामने रोना, चुपके चुपके गिड़गिड़ाना, अपने हालात और मसाइब का जिक्र करना। चौथी चीज है, तीन चीजें हो गई। पहली अल्लाह की इताअत, दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इताअत, तीसरी इखलाक, चौथी चीज है शुक्र अदा करना, बकसरत शुक्र करना जो अल्लाह ने मुझे दिया है। अल्लामा एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने एक वाकया नकल फरमाया। अल्लामा शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया कि एक शख्स की आंख का ऊपर का जो पपोटा हिस्सा है, ये किसी वजह से नाकारा हो गया, ये खत्म हो गया और ये पूरी आंख खुली रही। इस आंख के पपोटे का काम यह है कि ये जितना लिक्विड आय को दरकार होता है, ये वो लिक्विड फराहम करता है। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने, तमाम तबीबों ने ये इलाज बताया कि आप इस पे पानी डालें, ये जितनी गीली रहेगी आपको सुकून रहेगा। वो पानी कहां तक डालता, अलगरज
2.5-3 سال کے بعد اس کی وہ آنکھ ناکارہ ہو گئی۔ اس سے اللہ والے نتیجہ نکالتے ہیں۔ عین کے 2 معنی ہیں، عین ایک آنکھ بھی ہے اور عین ایک پانی کا چشمہ بھی ہے۔ ہم اردو میں بھی چشمہ 2 طرح کے ہیں، چشم آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور چشمہ پانی کو، بہتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں چشمہ۔ جس طرح سے ظاہری آنکھ میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھ ناکارہ ہو گئی، اس طرح سے میرے دوستو اگر رونے سے اپنے دل کی آنکھوں کو گیلا نہ کیا تو دل بھی ایک دن ناکارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ناکارہ ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 5ویں چیز ہے توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام بلند کرتے تھے۔ جو خلیفہ وقت تھا وہ مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے انہیں مارنے کا حکم دیا، لیکن 2-3 تدابیر کی کامیابی نہیں ہو سکی، لہٰذا اس نے آگ بھڑکائی اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اس میں ڈلوایا۔ ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کا ایک بال بھی اس آگ نے خراب نہیں کیا۔ یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا، یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ابو عبداللہ۔ کہا اپنا اصلی نام بتاؤ۔ کہا کہ میں مسلم ابو عبداللہ مسلم خولانی۔ یعنی تم وہی تو نہیں ہو جس طرح اللہ نے اپنے نبی ابراہیم پہ آگ کو گل و گلزار کیا، اس طرح سے اللہ نے تمہارے اوپر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، کیا تم وہی نہیں ہو؟ ابو مسلم خولانی سر جھکا کے بیٹھ گئے کہ جی حضرت میں وہی ہوں، مجھ پہ اللہ نے یہ فضل فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ذکر کیا۔ اب دونوں دائیں بائیں بیٹھے ہیں، بیچ میں ابو مسلم خولانی بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں تابعی، لیکن مقام دیکھیے کہ صحابہ میں بھی کبار صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عقیدت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی تو ان کا ایسا عمل ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ان کے بارے میں ایسا بنا دیا کہ اللہ ان کی جس آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اسے گل و گلزار یا ٹھنڈا بنا رہے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا کرنی شروع کی۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے بعد میں مناجات کی اور یہ کہا اے اللہ، آج تک آپ نے میرا پردہ رکھا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم خولانی کون ہے، لیکن اب مسلم خولانی کا پردہ چاک ہو گیا، اس کی عبادت و ریاضت کا پتہ چل گیا، اب مشہوری کا زمانہ ہے۔ اے اللہ، مشہور ہونے سے پہلے یا اللہ اس وقت جب میرے دل کے اندر شیطان کوئی وسوسہ ڈالے اس سے پہلے مجھے اب اپنے پاس بلا لیجیے، میں اب رہنا نہیں چاہتا۔ اور کچھ دن کے بعد ابو مسلم فلانی انتقال کر گئے۔ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ آذربائیجان کے قریب جس قبرستان میں مدفن ہیں، جس نے وہ قبرستان کا حاشیہ کھینچا اور قبرستان بنایا، اس نے یہ کہا کہ اس قبرستان میں 2 شرائط جو پوری کرے گا وہ اس میں جگہ پائے گا۔ نمبر 1، جس کو 1.5 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد ہوں وہ اس قبرستان میں جگہ بنائے گا، اور نمبر 2، وہ اس قبرستان میں آئے گا جس کے نام میں محمد لگتا ہوگا۔ لہٰذا جس نے یہ قبرستان بنایا، میرے دوستو 1500 قبریں ہیں یہاں پر، اور سارے کے سارے 1.5 لاکھ احادیثیں روایت کے ساتھ بیان کرنے والے مفسرین ہیں، اور جن کے نام میں محمد آتا ہے وہ سب ہیں یہاں پر۔
لیکن ان صاحب قبرستان جس نے یہ بنایا ہے، انہیں اس میں جگہ نہیں ملی، کیونکہ ان کے نام میں نہ محمد تھا اور نہ ان کو احادیث یاد تھی۔ تو بہاؤالدین یہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میرے جنازے کے آگے یہ شعر پڑھتے ہوئے جانا، اپنے شعر دیے انہوں نے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کہا کہ جب تک قبر میں نہ اتارو یہ پڑھتے رہنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے میرے دوستو کہ اے اللہ، یہ تیرا بہاؤالدین بظاہر انسان لیکن یہ ایک کتے کا جنازہ جا رہا ہے، اے اللہ اگر آپ نے اسے معاف کر دیا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر آپ نے اس سے منہ پھیر لیا تو بہاؤالدین تباہ و برباد ہو جائے گا، اے اللہ منہ نہ پھیریے گا اس سے۔ میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے جو سمجھ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی محبت حاصل کر لی تھی انہوں نے۔ حضرت تنوخی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کچھ دن پہلے میری آنکھ میں کنکر چلا گیا، وہ کنکر نکل نہیں پا رہا، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن حزمی کی وہ بات تم کیوں نہیں کہتے اللہ سے جو وہ کہا کرتے تھے؟ کہا وہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے یا اللہ یا علیم یا حکیم یا خبیر یا فعال لما یرید، یہ کہتے رہتے تھے اپنی جب بھی کوئی بات منمانی ہوتی۔ اس نے بھی ان کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا اور دیکھا تو زمین سے ایک آواز آئی اس کنکر کے گرنے کی۔ کاش ہم بھی یہ چیزیں جان جائیں میرے دوستو، تو ہماری آدھی نہیں 99% پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں، فوراً۔ صفت الصفوہ میں امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ سعد ابن اللیث رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہیں، یہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا جبل ابی قبیس پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، عصر کے بعد کچھ مناجات کر رہا ہے، ان کا رخ قبلے کی طرف ہے، لہٰذا یہ پیچھے سے گئے اور ان کی مناجات سنی۔ یہ کچھ کہہ رہے تھے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک رقت طاری ہوتی، روتے اور کہتے اے اللہ میں آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اور انہوں نے پھر دعا وہ الفاظ یہ تھے یا اللہ یا ربی یا اللہ، 5 الفاظ تھے، یا ربی یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے گریہ طاری ہوتا اور اس کے بعد پھر یہی الفاظ دہراتے، 7 مرتبہ 5 الفاظوں کو دہراتے رہتے تھے، اور پھر ایک دعا کی کہ اے اللہ انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ انگور مجھے دے دیجئے، اور میری احرام کی چادریں پرانی ہو گئی، آپ نئی احرام کی چادریں دے دیجئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ دائیں طرف انگور اور بائیں طرف احرام کی چادریں رکھی ہیں۔ یہ گئے، انہوں نے سلام کیا، ان کی ہمت نہیں ہوئی روب کی وجہ سے پوچھنے کی کہ آپ کون ہیں، لیکن سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا انہوں نے جواب جب دیا تو کہا کہ انگور کھاؤ گے؟ کہ کہا جی بالکل کھاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے انہوں نے انگور دیا، میں نے انگور کھایا، ایسا انگور میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ ابو اللیث اس طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت سعد ابن اللیث اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، انہوں نے احرام کی 2 چادریں پہنی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اتنی حسین وہ چادریں تھیں کہ میں نے اتنا حسین سفید کپڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کے پیچھے چل دیا، یہ حرم میں داخل ہوئے، کسی شخص نے بڑھ کر ان کی وہ پرانی چادریں جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ خود لے لی، لے کے آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ ہیں، یعنی آل رسول میں سے ہیں۔ یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کے تو آئیں میرے دوستو، توکل اللہ کے اوپر کرنا سیکھیں۔ تو ایک دعا مانگا کرتے ہیں، عرب میں مشہور ہے، جب کوا
कौवे की मादा अंडा या बच्चा देती है तो वो एक लोथड़े की शक्ल में होता है, उसके जिस्म के ऊपर कोई बाल या कोई पर नहीं होते, तो उसकी माँ देख के उसे चली जाती है और डर जाती है कि ये कोई और मखलूक है, हम तो इस तरह के नहीं है। कौवा ऐसी मखलूक कि जो हकीर समझी जाती है, अगर किसी के घर में आ जाए तो उसको नहुसत ख्याल करते हैं। तो हशरातुल अर्ज इस लोथड़े को समझ के इसको खाने के लिए करीब आते हैं। ये उन्हीं हशरातुल अर्ज को खा खा के बड़ा होता है, इसके जिस्म पे बाल आते हैं, पर लग जाते हैं। फिर वो इसकी माँ आती है तो कहती है हाँ ये मेरा बच्चा है। अरब लोग ये दुआ मांगा करते हैं। मेरे दोस्तों, ये दुआएं सीखनी चाहिए। या रज़्ज़ाकुल गुराब, ए कौवे को रिस्क पहुंचाने वाले, अर्जुकनी, मुझे भी तू रिस्क दे दे। वो ये कहते हैं कि जिसकी माँ उसके बुरे वक्त में छोड़ के चली गई, उस अल्लाह ने उसको सहारा दिया। ए अल्लाह, जब आप एक कौवे को इस तरह सहारा दे सकते हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। ए अल्लाह, हमें भी आप सहारा दे दीजिए, इसी तरह हमें भी रिस्क दे दीजिए। ये अल्फाज मांगे तो दुआओं के। मैंने दुआ से मुताल्लिक एक आयत शुरू में खुतबे में पढ़ी, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली। मेरे बंदे जो सवाल करते हैं आपसे, तो मैं करीब हूं, उनकी पुकार सुनता हूं, उनकी दुआओं को सुनता हूं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला, कि अल्लाह ताला उसकी पुकार नहीं सुनते जो बेदिल से दुआ मांगे। आप एक बात बताइए कि आपसे कोई बात कर रहा हो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो इधर उधर देखने लगे, वो मोबाइल में मसरूफ हो जाए, वो आपके तवज्जो ना दे, वो आपको देखे नहीं, तो दिल पे क्या गुजरेगी? हम अल्लाह से मनाजात करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं और हमारा जहन हर जगह होता है, अल्लाह की तरफ नहीं होता, तो अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं आता होगा मेरे दोस्तों? जिससे किसी बादशाह, किसी बड़े के पास चले जाएं, जिसको आप समझते हो कि ये हैसियत वाला है, ये मेरी जरूरत पूरी कर देगा, बाज़ औक़ात सिक्योरिटी वाले अंदर जाने नहीं देते कि नहीं अभी साहब के मिलने का वक्त नहीं है। पता है कि ये एक इंसान है, कितने पैसे दे देगा, 1000, 2000, 10,000, थोड़ी सी जरूरत पूरी होगी, लेकिन फिर भी उसकी कड़वी कसीली सुनते हैं और खुशामद करते हैं, खुशामद करके उससे लेते हैं। खुशामद इसीलिए करते हैं कि ताकि ये हमें कुछ दे दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह इतने भी खुशामद के हकदार नहीं है कि हम नमाज में थोड़ा सा वक्त लगा लें, हम थोड़ा गिड़गिड़ा लें अल्लाह के सामने कि अल्लाह इस चीज की जरूरत है, और दुआओं को सीखें कि किस तरह मांगना है। अल्लाह ताला हम सब